یہ وہ بل ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کو اس سے بڑا عذاب کبھی نہیں آیا۔ بابری مسجد کی شہادت ہوئی، ایک مسجد کا مسئلہ تھا۔ آج جو بل آ رہا ہے جس کو پاس کرنے یہ جا رہے ہیں، یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اس سے برا دن کوئی ممکن نہیں ہے۔ ہماری جائیدادوں کو لے کے جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، یہ کہا گیا کہ جیسا بھی قاسم رسول الیاس صاحب نے کہا کہ جس زمین پہ ہاتھ رکھ دو وہ وقف کی زمین ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمین ان کے پاس ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ زیادہ تر زمینیں وقف کی یا تو قبرستان ہیں یا مساجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی زمینیں بچی وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے آثار قدیمہ کے نام سے قبضہ کی ہوئی ہے، اور 25% زمینیں گورنمنٹ آف انڈیا نے وقت کی قبضہ کی ہوئی۔ تھوڑی سی زمینیں ہمارے پاس ہیں جس کی آمدنی سے ہم مسجدوں کے اماموں کے تنخواہیں نکالتے ہیں، اور یہ بھون پیدا کیا گیا کہ یہ کمیونٹی اتنی بڑی اتنی دولت مند ہے، ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ جب آپ وقف کر دیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے گورنمنٹ نے کہ ہم بہت فائدہ کرنے والے ہیں، ان کو یہ تک علم نہیں ہے کہ جب وقف کیا جاتا ہے تو جو وقف کرتا ہے اس کی ایما ہوتی ہے، اس کی ول ہوتی ہے کہ یہ زمین ہم دے رہے ہیں اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے، کیا آپ وہاں 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے؟ ہمارے اس کے بیسک مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت غریب لوگ جو ہیں اور ان کو فائدہ ہونے والا ہے۔ میں پاسماندہ اور اشراف کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے یہ شروع کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وقف کی زمین کوئی غریب آدمی دے سکتا ہے؟ وقف کی زمین جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے جس کی حیثیت ہے، اور وہ اپنی حیثیت سے نکال کے کچھ چیزیں دیتا ہے، اللہ کے نام کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس سے ہمارے غریب بھائیوں کو فائدہ ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ صاحب اس سے بہت فائدہ ہوگا غریبوں کو اور پاسمانداؤں کو۔ گمراہ کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ہندوستان میں جو لڑائی شروع کی گئی ہے، یہ لڑائی آج شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ جتنے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہیں اس میں ہم یہ لڑیں گے، اور جو لوگ ہمارے بل کی حمایت کر رہے ہیں ہم ان کا احسان مانتے ہیں اور مانیں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے آج مخالفت کی ہے ان کے ساتھ اب ہمارا رویہ کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم ان کے حقے پانی بند کرائیں گے، اور وہ حضرات، وہ مسلمان جو اپنے عہدے کے خاطر ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ لڑائی صرف علماء کرام کا لڑ رہے ہیں۔ مسلمان ایک گاؤں کا مزدور، اس کا بھی دل ہل گیا ہے، اور ایک بیوروکریٹس اور ایک فوجی اور ایک وہ بھی مسلمان، وہ بھی سمجھ گیا ہے۔ ہمیں ابھی یقین ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ غیر مسلمانوں کی ہم ان کے احسان مند ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا مودی اور شاہ نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس ملک میں اس طرح سے رہو گے کہ تمہاری جائیدادیں بھی ہم چھین لیں گے، تمہاری مساجدیں، تمہاری خانقاہوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، ہمارا آدمی بیٹھے گا، جیسا ابھی ہمارے سیکرٹری جنرل نے کہا، وہ فیصلہ کریں گے۔ اس کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں آیا، لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہ قوم مر گئی ہے۔ ہم شکر بھی کرتے ہیں مودی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک ہمارے بچوں کو لنچ کرتے تھے، ہم اس لیے چپ تھے کہ اس کا بچہ مارا گیا، میرا بچہ تو بچ گیا۔ ابھی تک ہمارے پر بلڈوزر چلاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ اس کا گھر گر گیا، میں تو بچ گیا۔ اب آج ہمارے دین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اور آپ کی مدد ہمیں چاہیے، اس لیے کہ جو صحافی انصاف نہیں کرتا، صحافی کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچ میں قلم چلائے تو ہوا کے رخ بدل دیتا ہے، لیکن اگر وہ بے ایمان ہو جائے اور ناانصافی دکھائے تو زمین پر بوجھ ہو جاتا ہے۔
मुझे तवक्को है कि आप इस मसले को इस अंदाज से मत लीजिए। मैरिट का जहां तक सवाल है, जो जेपीसी बनाई गई थी, एक एक चीज बता दी गई कि यह गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन मेजॉरिटी का जोम किसी एक की भी से बात नहीं मानी गई। आज होने वाला क्या है? आज नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रपोजल आएगा कि हमने ये चीज कर दी है, और वो ये कहेंगे कि हमने मान लिया, हमारी बात पूरी हो गई। एक नायडू की तरफ से आएगा, एक ड्रामा होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और अपने को जो लोग सेकुलर बता रहे हैं इस बिल की सपोर्ट के बाद, वो आज उनका सामना खुल गया है, उनका मुंह बिल्कुल वाजे हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कौम को इसकी औकात दिखाने के लिए बिल ला रहे हैं। ये बिल्कुल वाजे अल्फाज में मैं आपसे कह रहा हूं, कोई लगी झुकड़ी नहीं है। ये मत समझे कोई आदमी कि आज लड़ाई हम हार गए। आज से हमने लड़ाई शुरू की है, और हम सब लोग अपने हिंदू भाइयों को, सेकुलर भाइयों को, जो आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, उन सब की तरफ देख रहे हैं और उनकी तरफ हम हाथ उठा के कह रहे हैं कि इस मुल्क को बचा लो। ये मुल्क खतरे में है, इस मुल्क में आईन खतरे में है। हमारे नाम पर हमको उठाकर तुम इस मुल्क के आईन को तोड़ रहे हो। ये एक ऐसा मसला है जिस पर हर समझदार इंसान को आगे आना चाहिए। किसी के मजहबी मामलात में आप डालकर, और सिर्फ इसलिए कि कानून को तोड़ दें, संविधान के पड़क से उड़ा दें। आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है। हमें आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। जितनी जमहूरी तरीके हैं उस पर हम अमल करेंगे, अदालत भी जाएंगे, और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काला कानून वापिस नहीं होता। और जिन लोगों ने साजिश की है उनको हम इलेक्शन में और दुनिया में दिखा देंगे कि तुम मुल्क के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन। हम इसको कबूल नहीं करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। और ये जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुल्क को तोड़ने की पॉलिटिक्स है। ये खास तौर से ये लगता है कि हमारी मुल्क की मेजॉरिटी को खुश करने की एक पॉलिटिक्स है, और ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। तो इससे कोई मुल्क का फायदा नहीं होने वाला है, देश का फायदा नहीं होने वाला है। इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो मुसलमान हैं, और उनका जैसे कि कहा गया कि उनको दबाकर उनकी आवाज को बंद करके ये जो कुछ भी खेल खेला जा रहा है वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम आप लोगों के जरिए ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब भी मौका है, वक्त है हमारी हुकूमत के पास कि इसको रोके, नहीं तो फिर जैसे कि बताया गया कि हमें लीगल रास्ते से भी और हमारे मुल्क के लोगों को जागरूक करते हुए इस बिल के खिलाफ एक मुहिम हम चलाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि ये काला कानून जो है वो काला कानून खत्म हो। जैसे कहा गया कि आज एक ब्लैक डे है, और हम अब जैसे कि हमने ये लड़ाई शुरू की है, हम तब तक नहीं रुकेंगे कि जब तक ये काला कानून खत्म न हो। ये इसलिए कि हम देश को भी बचाना चाहते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।